آج ویو 360 میں پاکستان کا اہم غیر نیٹو اتحادی کا درجہ ختم کرنے کی قرارداد امریکی کانگریس میں پیش۔ بھارت کی افغان طالبان کی جانب پالیسی میں تبدیلی کے اشارے۔ سکر شہر میں جہاں ایک جگہ ایک گھر ہوتا تھا، ایک فیملی رہتی تھی، اب اس جگہ پر جو ہے وہ 100 گھر آباد ہو چکے ہیں۔ اور پاکستان کے شہروں میں منصوبہ بندی کا فقدان کیوں دکھائی دیتا ہے؟ السلام علیکم، وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سارہ زمان۔ امریکی کانگریس میں ایک قرارداد پیش کی گئی ہے جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کا اہم غیر نیٹو اتحادی کا درجہ ختم کر دیا جائے، اور جب تک امریکی صدر یہ تصدیق نہ کر دیں کہ پاکستان قرارداد میں شامل شرائط پوری کر رہا ہے، تب تک اس کا یہ درجہ بھی بحال نہ کیا جائے۔ اس قرارداد کی تفصیلات لے کر آئے ہیں اسد اللہ خالد۔ اسد، یہ بتائے گا کب قرارداد پیش کی، کس نے کی، اور کیا مطالبے کیے جا رہے ہیں اس میں؟ سارا کافی انٹرسٹنگ ہے۔ 3 جون کو یہ قرارداد سامنے آئی اینڈی بیکس کی جانب سے، ایریزونا سے ریپبلکن کے کانگریس ممبر ہیں وہ، اور ان کی طرف سے جو بل دیا گیا ہے اس میں خاص طور پہ جو کہا گیا ہے ان کی جانب سے کہ پاکستان کا نان نیٹو اتحادی کا جو سٹیٹس ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اور کس لیے ختم کیا جائے اس بارے میں ڈفرینٹ بات جو ہے وہ بھی سامنے آئی ہیں۔ خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے نان کوآپریشن کے پہ بات کی گئی ہے۔ حقانی نیٹ ورک کو کافی حد تک فوکس میں رکھا گیا ہے، اور یہ پہلی بار نہیں ہے کہ کانگریس میں اس طرح کا کوئی بل آیا ہو۔ صدر ٹرمپ کے دور میں انفیکٹ یہ دوسری دفعہ ہے کہ اس طرح کا ایک بل آیا ہے۔ اس سے پہلے 2017 جون 2017 میں اس طرح کا ایک بل جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا ٹیڈ پو کی جانب سے، اور ایک کانگریس ممبر کی جانب سے جو کہ ڈیموکریٹک پارٹی سے تھے، ان کی جانب سے بھی یہ سامنے آیا تھا، جس میں پاکستان کا جو میجر نان نیٹو اتحادی کا سٹیٹس ہے اس کو ختم کرنے کی بات کی گئی تھی۔ یہ سٹیٹس پاکستان کو 2004 میں صدر بش کی جانب سے دیا گیا تھا، اس وقت جب افغانستان کی جنگ جو ہے اس میں پاکستان کا تعاون کافی حد تک چاہیے تھا، اور نان نیٹو اتحادی ہونے سے پاکستان کو جو بینیفٹ ملتا ہے اس میں پاکستان کے لیے ایک جو بین الاقوامی امداد ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بینیفٹ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ غیر نیٹو اتحادی ممالک کو فوجی ساز و سامان کے حوالے سے کافی حد تک جو ہے وہ بینیفٹ ملتا ہے، وہ پرچیز کر سکتے ہیں، اس کو سٹور کر سکتے ہیں، اور جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہے وہ بھی پارٹ آف دا ڈیل ہے اس پورے قصے میں، اور دفاعی ترقیاتی پروگراموں میں بھی اس میں حصہ لیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جدید ترین اسلحہ جو ہے وہ بھی خریدنے کا پاکستان اس حوالے سے اہل تھا۔ اس نئے بل میں جو صدر ٹرمپ کے اس بات کی تصدیق کرنے کے بعد جو ہے پاکستان کو جو اوور آل نیٹ ورک کا سٹیٹس ہے، وہ جو نان نیٹو الائی کا سٹیٹس ہے وہ رکھا جا سکتا ہے، بحال رکھا جا سکتا ہے، اگر صدر ٹرمپ اس بات کی تصدیق کر دیں کہ پاکستان جو ہے وہ کانگریس کو سرٹنلی اس بات کا یقین دلائیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کر رہا ہے، جس میں خاص طور پہ یہ چیز شامل ہے کہ ہم جو ہے ملٹری آپریشنز جو ہیں وہ سیف ہیونز پاکستان جو رکھتا ہے ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ دوسرا اس سے بڑھ کے جو ہے حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ پاکستان کی ٹیریٹری یوز نہیں کر رہا، اور سب سے بڑھ کے جو ہے پاکستان کی کمٹمنٹ اس میں دکھائی دے، اور پاکستان جو ہے افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ اس حوالے سے تعاون کرتا ہوا دکھایا جائے۔ تو اس سے پہلے جو بل منظور ہوا تھا، جو پیش ہوا تھا، وہ تو منظور نہیں ہو سکا۔ اب دیکھتے ہیں یہ بل جو ہے وہ جو فارن افیئرز کمیٹی کو بھجوایا گیا ہے کس طرح سے سامنے آتا ہے۔ اور بہت دلچسپ بات ہے کہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ پاکستان کے ساتھ بھی کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پہ لایا جائے، اور پاکستان کو دوسری جانب یہی کہنا ہے کہ اس کی سرزمین پہ دہشت گردوں کی کوئی محفوظ پناہ گاہیں موجود نہیں، اور یہ سب ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب یہاں واشنگٹن میں حکومت کی جو سرگرمیاں ہیں جزوی طور پہ بند ہیں، اور کانگریس کا بڑا فوکس انہی سرگرمیوں کو بحال کرنے پہ ہے۔ اسد اللہ خالد، تھینک یو ویری مچ فار دس اپڈیٹ۔ دوسری جانب کیا بھارت افغان طالبان کی جانب اپنی پالیسی تبدیل کرنے پہ غور کر رہا ہے؟ حال ہی میں بھارتی فوج کے سربراہ بپن راوت نے بیان دیا کہ اس وقت کئی ملک طالبان سے بات چیت کر رہے ہیں، اگر افغانستان میں بھارت کی دلچسپی ہے اور ضرور ہے تو بھارت بات چیت سے الگ نہیں ہو سکتا، اسے بھی کسی طرح شامل ہونا چاہیے۔ اب بھارت کی پالیسی رہی ہے کہ وہ صرف افغان حکومت سے بات کرے گا، نہ کہ کسی دہشت گرد گروہ سے، لیکن پالیسی میں تبدیلی کا ایک اشارہ ہمیں تب بھی ملا جب نومبر میں ماسکو میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کی میز پہ 2 سابق بھارتی سفارتکار بھی بطور مبصرین بیٹھے۔ طالبان دور حکومت میں بھارت شمالی اتحاد کی حمایت کر رہا تھا، مگر اب جبکہ طالبان افغانستان کے مستقبل کا حصہ بنتے نظر آ رہے ہیں، کیا بھارت بھی اپنی پوزیشن بدل رہا ہے؟ اسی بارے میں ہم بات کریں گے آج کے مہمان ڈاکٹر اشوک بہوریا سے۔ ڈاکٹر اشوک دہلی میں قائم انسٹیٹیوٹ فار ڈیفنس اسٹڈیز اینڈ انالیسس سے منسلک سینئر تجزیہ کار ہیں۔ ڈاکٹر اشوک، ویلکم ٹو ویو 360۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اس وقت کی جو کنڈیشنز ہم افغانستان میں اور ریجن میں دیکھ رہے ہیں، کیا انڈیا پیچھے رہ گیا
صرف اس کوشش میں کہ وہ پرو پاکستان ایلیمنٹس کے ساتھ انگیج نہ کرے, ان کو سپیس نہ ملے افغانستان میں, اس کوشش میں کیا وہ اپنے ہی اسٹریٹجک جو تھے انٹرسٹ ان کو پروٹیکٹ کرنے میں پیچھے رہ گیا؟ دیکھیے, میں اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ انڈیا کا جو سٹینڈ رہا ہے کہ ہمیشہ افغان لیڈ اور افغان اون پیس پروسیس وہاں ہونی چاہیے. اگر افغان جو حکومت ہے, حکومت چاہتی ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ بات کرے اور کچھ حل نکالا جائے, کچھ امن و امان کی بات کیا جائے, تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ ہندوستان بھارت کبھی اس کے خلاف تھا یا خلاف رہے گی. تو بھارت کا جو یہ ہے کہ یہ بہت مس انٹرپریٹڈ ہوا ہے کہ ہمیشہ طالبان کے خلاف رہا ہے. اگر آپ دیکھیں گے طالبان کا اور بھارت کا جو ایک انسٹیٹڈ انٹریکشن رہا ہے, وہ آپ دیکھیں گے 2011-12, 2013-14 ایسے کچھ طالبان کی طرف سے کچھ آیا ہے, جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے, اس میں وہ طالبان نے بولا ہے کہ بھارت اگر یہ ڈیولپمنٹل ٹریک میں انگیج کر رہا ہے افغانستان کو تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے, لیکن بھارت کی ٹروپس یہاں نہیں آنی چاہیے. تو اس طرح کا ایک ہے, مطلب دونوں طرف سے سٹیٹمنٹس تو ہیں, لیکن اب جب ہم انگیجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اتنا وقت گزر گیا جس کے دوران بھارت نے طالبان کے ساتھ ڈائریکٹلی انگیج نہیں کیا. اس کی پالیسی جیسے آپ نے بھی کہی افغان لیڈ افغان اون, وہ تو اب بات ہو رہی ہے, لیکن ہمیشہ سے انڈیا کی پالیسی یہی رہی کہ طالبان کے ساتھ ڈائریکٹلی انگیج نہیں کیا. یہ جو اتنا وقت گزر گیا, کیا یہ آپ اس کو ٹائم لاسٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں یا نہیں, کچھ لوز نہیں کیا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے, ڈائریکٹلی انگیج کرنے کی جو بات ہے, امریکہ بھی تو نہیں انگیج کر رہا تھا, بہت سارے کنٹریز تھے جو انگیج نہیں کر رہے تھے, اور اس طرح کی جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اس میں طالبان کو لے کے بھارت میں بہت ساری انزائٹیز بھی ہیں, کیونکہ سارے جو ان کے جو ہمارے جو سفیر وہاں تھے وہ وہاں پہ مارے گئے ہیں, اٹیکس بھی قبول کیے ہیں جو کلوز ٹو طالبان گروپس جو وہاں پہ ہیں. تو اس طرح کی جو افغان انٹیلیجنس کی طرف سے جو آیا ہے اس میں بھی دکھایا گیا ہے کہ طالبان اس طرح کی. یہ بتائیے پھر بھارت کے طالبان کے ساتھ کیسے تعلقات ہونے چاہیے اب جب کہ طالبان ایک پھر لگ رہا ہے کہ افغانستان کا جو بھی فیوچر سیٹ اپ ہوگا اس میں ان کا سٹیک ہوگا, کیا ہونے چاہیے ریلیشنز بھارت اور طالبان کے درمیان, کس قسم کے؟ دیکھیے, بھارت اگر وہاں پہ اس طرح کے ایک پیسفل ٹرانزیشن ہو رہا ہے جہاں پہ ایک وہاں پہ حکومت آ رہا ہے جس میں طالبان ایک پارٹ ہے, اور اس میں طالبان جو ہے افغان کانسٹیٹیوشن کو مان لیتا ہے, اور اس طرح کا ایک وہاں پہ حکومت آتا ہے جو کہ افغان لیڈ اور افغان اونڈ ہے اور طالبان اس کا حصہ ہے. مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ ہندوستان کی طرف سے, بھارت کی طرف سے کوئی اعتراض ہونی چاہیے اس طرح کی حکومت کے ساتھ ڈیل کرنے کا. اچھا, یہ بتائیے طالبان کے ساتھ ڈائیلاگ کی جو باتیں ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے جو ملٹری چیف ہیں جنرل بپن راوت, ان کی طرف سے ہو رہی ہیں, اور یہ تھوڑا انکیریکٹرسٹک اس لیے بھی لگ رہا ہے کہ ماضی میں بھارت کے جو ملٹری چیفز رہے ہیں انہوں نے پولیٹیکل سٹیٹمنٹس یا اس طرح کی ریجنل فورن پالیسی سے متعلق سٹیٹمنٹس نہیں دی, لیکن اب جو بھارتی جنرل ہیں وہ دے رہے ہیں. کیا وجہ اس کی نظر آتی ہے آپ کو؟ یہ ہمیں سویلین سائڈ سے یہ سٹیٹمنٹس نہیں نظر آ رہی اتنی جتنی ایک آرمی چیف کی طرف سے آ رہی ہیں. اس سے آرمی چیف کے رول کے بارے میں کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ دیکھیں, یہ جو افغان پالیسی جو ہے یہ ہر ایک جو ادارہ ہے انڈیا میں وہ سب کو لے کے پالیسی بنتا ہے, لیکن ایک انڈیویجول کو لے کے نہیں بنتا ہے. ہماری آرمی چیف جو بولے ہیں وہ ان کے پرسنل رائے ہو سکتا ہے, لیکن ہماری جو فارن آفس جو بول رہا ہے آپ اس پہ غور کرنا چاہیے. اور ہمارے طرف سے جب دو لوگ جاتے ہیں اور ماسکو میں جا کے وہ جو بات چیت کا حصہ بنتے ہیں, اس میں یہ دکھا رہا ہے کہ انڈیا جو ہے ایک ایکٹیو حصہ لینا پسند کرتا ہے. وہ پاکستان کی طرف سے بھی ایک نئی ایک مطلب یہ بات اس بات پہ حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ بھارت کے ملٹری چیف جو ہیں وہ فورن پالیسیز ریلیٹڈ سٹیٹمنٹس اب دے رہے ہیں جو پہلے نہیں دیا گیا. نہیں, اس کو اتنا زیادہ جو آپ اہمیت دے رہے ہیں, جو آپ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں اس طرح کا ہے نہیں کچھ. اس طرح کہ ایوری از اے ڈیموکریسی, ایوری از انٹائٹلڈ ٹو اٹس اسٹیٹمنٹس. کیونکہ اس کے بارے میں بہت سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں, لیکن آپ کا کہنا ہے کہ یہ ایگزیجریشن ہے. ڈاکٹر اشوک بھوریا ہمارے ساتھ تھے دہلی سے, انسٹیٹیوٹ فار ڈیفنس اسٹڈیز اینڈ انالیسس سے منسلک سینئر تجزیہ کار. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹر پر ایک بیان میں خبردار کیا ہے کہ اگر شام سے امریکی فوج کے انخلا کے بعد ترکی نے وہاں کرد جنگجوؤں کو نشانہ بنایا تو اس سے بدترین معاشی حالات کا سامنا کرنا ہوگا۔ صدر نے ساتھ ہی کردوں کو بھی پیغام دیا کہ وہ ترکی کو اشتعال نہ دلائیں۔ کرد جنگجو امریکہ کی مدد سے شام میں داعش کے خلاف لڑ رہے ہیں، لیکن ترکی ان کا تعلق اپنے یہاں موجود کرد باغیوں PKK سے جوڑتا ہے، جنہیں استنبول اور واشنگٹن دہشت گرد قرار دے چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے پیغام کے جواب میں ترک صدر کے ترجمان نے ٹویٹر پہ کہا کہ دہشت گرد امریکہ کے اتحادی نہیں ہو سکتے۔ ترکی امریکہ سے توقع کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اپنی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا احترام کرے گا اور اس پر دہشت گردوں کے پروپیگنڈا کا سایہ نہیں پڑنے دے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے آج سعودی عرب میں شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی ہے۔ سیکرٹری پومپیو شام سے امریکی افواج کے انخلا کے بعد خطے میں امریکہ اور اتحادیوں کے کردار پہ بات چیت کر رہے ہیں۔ ریاض میں قائم امریکی سفارت خانے کے مطابق ملاقات میں امریکی وزیر خارجہ اور سعودی ولی عہد کے درمیان یمن میں لڑائی کی شدت کم کرنے کی کوششوں کو جاری رکھنے پہ بھی اتفاق ہوا۔ ریاض پہنچنے سے پہلے قطر میں وزیر خارجہ پومپیو کا کہنا تھا کہ وہ سعودی عرب اور قطر کے درمیان تقریباً 2 سال سے جاری بوائیکاٹ بھی جلد ختم ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، جس کے باعث خطے میں ایران کے خلاف اتحاد کمزور پڑ رہا ہے۔ صدر ٹرمپ اور میرے دونوں کے خیال میں خطے میں جاری تنازع بہت زیادہ طول پکڑ گیا ہے اور اس سے دشمنوں کو فائدہ اور ہمارے باہمی مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ توقع ہے کہ سعودی قیادت سے ملاقات میں سیکرٹری پومپیو صحافی جمال خشوگی کے قتل میں ملوث افراد کو ذمہ دار ٹھہرانے سے متعلق پیش رفت پر بھی بات کریں گے۔ پاکستان کے بارے میں اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ کو زندگی کے بہت سے شعبوں سے متعلق اہم اور معلوماتی رپورٹس ملیں گی۔ اس کے علاوہ ہماری تمام تر کانٹینٹ facebook.com/voa urdu کے پیج پہ بھی ہم پوسٹ کرتے ہیں، جسے آپ بآسانی اپنے فون اور کمپیوٹر سے ایکسس کر سکتے ہیں۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی نے اس وقت برف کی چادر اوڑھ رکھی ہے اور سرکاری دفاتر آج بند ہیں۔ امریکہ کی مشرقی اور وسطی ریاستوں کا ایک بڑا حصہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران برف کے طوفان کی لپیٹ میں رہا ہے۔ کئی علاقوں میں 1 فٹ تک برف پڑی، جس کا بچوں اور بڑوں نے مل کر مزہ تو اٹھایا، لیکن طوفان اپنے ساتھ تباہی بھی لے کے آیا۔ اب تک کم از کم 8 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے کہ 1600 پروازیں بھی منسوخ کر دی گئیں۔ ترقی کے نام پہ بلند و بالا عمارتیں، بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز اور چوڑی سڑکیں، پاکستان کے بہت سے شہروں میں یہ سب اب نظر آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی منصوبہ بندی کا فقدان بھی کئی جگہوں پہ صاف دکھائی دے رہا ہے۔ صوبہ سندھ کے تیسرے بڑے شہر سکھر میں، جہاں کی آبادی مسلسل بڑھ رہی ہے، نئی تعمیرات کی تو کوئی کمی نہیں، لیکن نکاسی آب اور پارکنگ جیسی بنیادی سہولتوں کی کمی ضرور ہے۔ صورتحال قریب سے دیکھنے کے لیے چلتے ہیں کرن مرزا کے ساتھ اور پھر اسی موضوع پہ کچھ مزید بات کریں گے۔ صوبہ سندھ کے ضلع سکھر میں گھر سے باہر نکلیں تو گاڑی یا موٹر سائیکل پارک کرنے کی جگہ مشکل سے ہی ملتی ہے۔ مل جائے تو اترتے وقت خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں چلتے چلتے پاؤں گٹر کے پانی میں ہی نہ آ جائے۔ سکھر شہر میں کروڑوں روپے خرچ کر کے سڑکوں پر ٹائلز بچھانے کا کام تیزی سے جاری ہے، لیکن ڈرینیج سسٹم جسے پہلے بنانا چاہیے تھا وہ نظر نہیں آ رہا۔ سکھر شہر میں جہاں ایک جگہ ایک گھر ہوتا تھا، ایک فیملی رہتی تھی، اب اس جگہ پر جو ہے وہ 100 گھر آباد ہو چکے ہیں، لیکن یہاں پلاننگ کے فقدان کی وجہ سے یہاں پر جو ہے، کیونکہ ہمارے نالیاں گٹر یہ تمام چیزیں وہی پرانی کی پرانی بنی ہوئی ہیں، اسی پر کام چل رہا ہے، لیکن یہاں پر کوئی پلاننگ نہیں کی گئی اور آئے دن یہاں پر گٹر ابلتے ہیں۔ سکھر شہر میں ٹریفک جام روز کا معمول ہے، کیونکہ ہائی رائز بلڈنگ تو تعمیر ہو گئی لیکن ان کے ساتھ پارکنگ نہیں بنائی گئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ کھڑی اور چلتی گاڑیاں سبھی جگہ کے لیے مقابلہ کر رہی ہیں۔ جب کام کا ٹائم ختم ہوتا ہے اور ایز اے ورکنگ وومین مجھے گھر جانے کی جلدی ہوتی ہے، کیونکہ بچوں نے میرے نے بھی اسکول سے گھر آنا ہوتا ہے۔ میرے گھر سے راستہ تو ویسے 7 منٹ کا ہے، لیکن گھر پہنچتے پہنچتے مجھے 20 سے 25 منٹ لگ جاتے ہیں۔ کار پارکنگ اور ناقصی آب جیسی بنیادی اور اہم ضرورت کو بالائے طاق رکھ کر شہر میں بلند و بالا عمارات کی تعمیرات کے بعد اب ان شاہراہوں پر تمام شہریوں کے لیے پیدل سفر کرنا کسی کڑے امتحان سے کم نہیں۔ سکھر شہر کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس نے ان مسائل سے منہ نہیں پھیر رکھا۔ جہاں تک سیوریج کا ایشو ہے تو گورنمنٹ کی اٹینشن میں ہے، یہ نوٹس میں ہے۔ کچھ روڈز کے پروجیکٹس چونکہ وہ ان کے میچورٹی پیریڈ جلدی ہوتا ہے، اٹس ناٹ دیٹ کہ وہ سیوریج وہاں پہ اگنور ہوگا۔ ہم کاش سٹی پلاننگ میں موانجو دڑوں سے ہی سیکھ لیتے۔ ہمارے یہاں اسپیس کی کمی نہیں ہے، وی ہیو لینڈس اویلیبل، خالی پلاٹس ہیں،
زمینیں ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کی، ویٹ فار فیوچر اینڈ نیئر فیوچر. ماہرین کہتے ہیں کہ شہر نئے ہیں یا پرانے، مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ ان کی پلاننگ کا انداز ہے، اور کامیاب پلاننگ کے لیے ضروری ہے کہ شہریوں کو ساتھ لے کر چلا جائے. پالیسی میکر ہیں جو سیاستدان ہیں، وہ فیصلے کرتے ہیں اور پھر وہ فیصلے امپلیمنٹ ہوتے ہیں. یہ اپروچ جو ہے وہ بری طرح ناکام ہوا ہے. ہمیشہ یہ اپروچ جہاں پہ بھی ہوتا ہے وہاں ناکام ہی ہوتا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ باٹم اپ اپروچ اپنایا جائے اور لوگوں کو شامل کیا جائے. ایک پارٹیسپیٹری پلاننگ میتھڈ جو ہے وہ اگر لایا جائے تو بہت سارے مسئلے جو ہے وہ شہروں کے حل ہو سکتے ہیں. پاکستان کے دیگر شہروں کی طرح سکھر میں بھی روزانہ کی بنیادوں پر دیہی علاقوں سے لوگ بہتر مواقع کی تلاش میں آ رہے ہیں، جس سے انفراسٹرکچر پر بوجھ بڑھ رہا ہے. شہروں کی آباد کاری کے ماہرین کا کہنا ہے کہ تعمیرات میں منصوبہ بندی کا فقدان جاری رہا تو ترقی کی علامتیں شہریوں کے لیے مشکلات کا سبب بنیں گی، نہ کہ آسانی کا ذریعہ. کرن مرزا، وائس آف امریکہ، سکھر. ہم نے سکر کی صورتحال دیکھی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے بہت سے مختلف شہروں میں ایسی ہی صورتحال نظر آ رہی ہے. تو اس کے بارے میں ہم آج تھوڑی مزید بات کریں گے ڈاکٹر ناصر جاوید سے، جو حکومت پنجاب کے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اربن یونٹ کے ڈائریکٹر ہیں. ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو ویو 360. جیسا کہ میں نے کہا، یہ مسائل سبھی شہروں میں نظر آتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ہم یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ کچھ منصوبے آؤٹ آف آرڈر ہو رہے ہوتے ہیں؟ جیسے چیزیں بن رہی ہیں، نئی عمارتیں کھڑی ہو رہی ہیں، سڑکیں چوڑی ہو رہی ہیں، لیکن نکاسی آپ جو لگتا یہی ہے کہ پہلے ہونا چاہیے جو سسٹم ڈیولپ، وہ بعد میں ہوتا ہے. کیوں اس طرح کی منصوبہ بندی ہمیں نظر آتی ہے؟ تھینک یو ویری مچ. جی، یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. صرف ایک سکر شہر کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے جتنے بھی بالخصوص بڑے اور درمیانے شہر ہیں ان میں یہ مسئلہ ہے. اور اس مسئلے کی میں سمجھتا ہوں کہ 2 یا 3 ایسی بنیادی وجہ ہیں کہ ان کو ٹھیک کیے بغیر صرف پروجیکٹ یا پالیسی، اس کی سیوریج سسٹم کی یا ٹرانسپورٹ کی بات نہیں ہے. یہ پہلی چیز سب سے یہ ہے کہ جی ہمارے ملک کا بدقسمتی سے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ابھی بھی رورل ہے. ہم کہتے تو ہیں کہ جی ہم شہر بسا رہے ہیں، اور لوگ جو آپ نے کہا ہے کہ شہروں میں آبادی آ بھی رہی ہے، لیکن ہمارے مینٹل میں ابھی بھی ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ شاید ہم ایک دیہی ملک ہیں اور میجورٹی جو کہ گاؤں میں رہتی ہے، تو شہروں کی طرف حکومت کی اتنی توجہ نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جی ہم میں سے ہر بندہ شہر میں رہنا تو چاہتا ہے، لیکن جو شہر کے لیے ٹیکسز پے کرنے پڑتے ہیں یا ایک اپنی احساس سیوک سینس ہوتی ہے، وہ کوئی بھی پوری نہیں کرنا چاہتا. اداروں کی جہاں تک بات کریں تو ہمارے شہری ترقی کے اداروں نے اس سپیڈ پہ ترقی نہیں کی جس طریقے سے آبادی بڑھ رہی ہے. ہماری جو آبادی جو کسی زمانے میں شہروں میں صرف لاہور شہر آج سے 30 سال پہلے صرف 20 لاکھ کا شہر ہوتا تھا، آج 1 کروڑ سے اوپر کا ہو گیا ہے. لیکن ان شہروں کے جو ادارے ہیں وہ اس لیول پہ ترقی نہیں کر پائے. تو عوام کے ایٹیٹیوڈ میں بھی آپ نے کہا کہ کچھ مسائل ہیں اور کچھ اداروں کی اپنی جو ورکنگ ہے اس میں بھی ایشو ہے. ایک یہ بات بتائیے، جس طرح سے ہمارے اس رپورٹ میں بھی ہم نے سنا، اور ڈیولپمنٹ کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ شہریوں کو ملا کے پروسیس میں تو پلاننگ کی جانی چاہیے. ہمارے یہاں ایسا کیوں نہیں ہوتا پاکستان میں؟ جی، اس کی یہ 2 وجوہات ہیں میرے حساب سے. ایک تو اداروں کی اپنی کیپیسٹی ہے ہی نہیں. جتنے ہمارے پاس اربن پلانر یا ٹاؤن پلانرز ہونے چاہیے، اس کا شاید ہمارے پاس 5 سے 10% بھی نہیں ہے، پہلی چیز. اور پھر اس کے علاوہ بہت سے شہروں جو ہیں ان کی ماسٹر پلاننگ ہوئی ہی نہیں ہے، یا اگر بنے تھے تو وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں. ایون جو اسلام آباد کا ماسٹر پلان ہے وہ بھی آج سے 10-12 سال پہلے شاید آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں. آگے کیا کیا جائے؟ جو شہر ان مسائل سے گزر رہے ہیں اس کا حل اب کیا ہے؟ کچھ 1-2 سٹیپس آپ اگر ہمیں مختصر بتا سکیں پلیز. جی، ایک تو اداروں کی کیپیسٹی، اور دوسرا شاید پبلک ٹرانسپورٹ پہ ہماری توجہ بہت کم ہے. یہ جو ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، یہ کاروں کی تعداد جس رفتار سے بڑھ رہی ہے، اس کی بجائے اگر ہم بس سروس پہ توجہ دیں، جو کہ ایک نارمل بس سروس مختلف شہروں میں چلتی ہے، تو شاید اس سے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں ہمارے. آلرائٹ، ڈاکٹر ناصر جاوید ہمارے ساتھ ہے اس وقت. پلاننگ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے ان سے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو. پاکستان کے بارے میں گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور کچھ انسپریشنل لوگوں سے اب ملیں گے. پاکستان میں لاکھوں بچے ایسے ہیں جو دکانوں، ورکشاپوں، سڑکوں اور گھروں میں محنت مزدوری کرتے ہیں، اور خاندان کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے والے یہ بچے تعلیم جیسی بنیادی ضرورت سے اکثر محروم ہی رہ جاتے ہیں. پشاور کی ایک سماجی کارکن ایسے ہی بچوں کا مستقبل بہتر بنانے میں اپنا حصہ ڈال رہی ہیں غیر رسمی سکولز کے ذریعے. تو پیش ہے پشاور سے عمر فاروق کی یہ رپورٹ آج کے میڈ ان پاکستان میں. یہ پشاور میں قائم ایک غیر رسمی اسکول ہے جہاں بچے بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں.
یہ اور اس جیسے 4 اور اسکول پشاور کی ایک سماجی کارکن شہناز خان پشاور میں پاوکی، سفید ڈیری، کینال روڈ اور چارسدہ کے علاقے گلبیلا میں چلا رہی ہے۔ یہاں ان بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا جا رہا ہے جن کے والدین ان کے تعلیمی اخراجات نہیں اٹھا سکتے۔ اکثر ہم ایسے فیلڈ ایریاز میں چلے جاتے تھے جہاں پہ ایجوکیشن کا کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں تھا۔ بہت سے ایسے بچوں سے میں مل لیتی وہاں پہ جو چاہتے تھے کہ وہ آگے اسٹڈیز کریں، وہ آگے پڑھیں، لیکن مسئلہ یہ کہ کچھ بچے اس میں بڑے غریب ہوتے ہیں، وہ نہیں افورڈ کر سکتے، مطلب اسکول کی فیسز نہیں افورڈ کر سکتے۔ پھر ایسے بھی بچے میں نے دیکھے ہیں کہ وہ جو یونیفارم ہے، جو ان کے شوز وغیرہ ہیں، وہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے۔ پڑھنے لکھنے کے شوقین یہ بچے انتہائی غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ایک وقت کی روٹی مشکل سے نصیب ہوتی ہے۔ بچوں کو اسکول بھیجنا تو بہت دور کی بات ہے۔ فیس بہت زیادہ تھی تو فیس کی وجہ سے میرے والد صاحب بیمار ہیں اور دوسرے بہن بھائی وہ بھی کباڑ چنتے ہیں، تو میرے باپ نے کہا کہ تم بھی کوئی کام مزدوری وغیرہ کرو۔ میرے باپ کا نام فاروق ہے، دہاڑی مزدوری کرتا ہے۔ فیس زیادہ ہونے کی وجہ سے باپ نے کہا میں تمہیں اسکول نہیں بھیج سکتا۔ گھروں میں کھلنے والے ان غیر روایتی اسکولوں میں 5 سے 15 سال کی عمر کے بچے پڑھ رہے ہیں اور ہر اسکول میں تقریباً 20 سے 30 تک بچے ہیں۔ شہناز خان نے یہ غیر رسمی اسکول پشاور کے مسافات میں واقع پاوکی گاؤں میں سارا بی بی کے گھر میں بنایا ہے۔ سارا بی بی نے 10ویں تک تعلیم حاصل کی لیکن پھر گھر والوں نے مزید پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ اپنے گھر میں کھلنے والے اس اسکول میں بچوں کو پڑھا کر سارا زندگی میں کچھ کر دکھانے کا اپنا خواب بھی پورا کر رہی ہے۔ باہر جانے کے کوئی پرمیشن نہیں ہے، باہر ٹیچنگ کرنے کی یا اور پڑھنے کی۔ ہمارا تو بہت شوق تھا لیکن بڑوں نے پرمیشن نہیں۔ بچوں کو سبق پڑھاتی تھی، عصر کے ٹائم میں قرآن شریف کی سبق، میڈم آ گئی، اس نے ایک چھوٹا سا اسکول کھول دیا تو اس میں ٹیچنگ کرتی ہوں۔ ان غیر رسمی اسکولوں کے تمام اخراجات شہناز اپنی جیب سے ادا کرتی ہے۔ ان بچوں کو بنیادی تعلیم دے کر شہناز خان انہیں رسمی اسکولوں میں داخل کروانا چاہتی ہیں۔ انشاءاللہ 6 مہینے پر سینٹر کا ہمارا ٹارگٹ ہے۔ 6 مہینے میں ایک بچے کو میں نے اتنا ٹرین کرنا ہے کہ اس کی بنیاد بن جائے گی۔ جو بیسک چیزیں ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ تو شروع سے پڑھتے نہیں ہیں، تو جو گیپ ہے وہ فل ہو جائے گا۔ پھر ان بچوں کو میں انشاءاللہ جو ان کے گاؤں کے قریب کے جو سکولز ہیں، گورنمنٹ سکولز ہیں، اس میں انشاءاللہ ان کو میں لے کے جاؤں گی، ان کو پراپر ایڈمیشن کرواؤں گی۔ ان کی جو بھی وہاں اس ٹائم کی ضرورت ہوگی، مطلب بکس ہو گئے، کپڑے ہو گئے، ان کے جوتے وغیرہ جو بھی ان کی ضرورت ہوگی وہ انشاءاللہ ہم سپورٹ کریں گے۔ اس اسکول نے ان بچوں کی تعلیم حاصل کرنے کی خواہش کو سہارا دیا ہے، لیکن خیبر پختونخوا کے محکمہ تعلیم کے ایک سروے کے مطابق صوبے میں اس وقت 18 لاکھ بچے اسکول نہیں جا رہے۔ ان کا مستقبل کیا ہوگا، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور۔ اور اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360۔ آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اس کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ تازہ ترین خبریں آپ کو ملیں گی ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ امی، حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے، افغانستان کے یا پھر پاکستان کے، انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے۔ لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے۔ خدا بس اتنی سمجھ دے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں۔ باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں ہی۔ بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے اس پروفیشن میں نا امی، بس اتنا سا تو خواب ہے۔ خبر جیسی پہنچے ویسی، ویو 360 صرف آج نیوز پر۔